بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جانداروں کی دنیا۔ آپ کا اپنا بھائی ابو حنظلہ۔ آج میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کی توبہ کا مکمل واقعہ سناؤں گا کہ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا جو بیت المقدس کے اوپر نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کو اپنی خطائیں یاد آ گئی تو وہ وہاں سے نکلا اور ایک رسی سے لٹک گیا۔ یہ مکمل واقعہ سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے موضوع کی جانب بڑھیں، اپنے تمام ساتھیوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو واچ کریں، لائک شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو چلو چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی جانب۔ تو میرے بھائیو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ وہ ایک چاندنی رات میں بیت المقدس کے اوپر نماز پڑھ رہا تھا تو اسے اچانک اپنے کیے ہوئے کام یعنی خطائیں یاد آ گئی، اپنے گناہ یاد آ گئے تو وہ وہاں سے نکلا اور ایک رسی سے لٹک گیا اور وہ صبح تک مسجد میں رسی سے لٹکا رہا، پھر وہاں سے چل پڑا۔ وہ مصر کے کسی ساحل پر پہنچا، وہاں دیکھا کہ لوگ اینٹیں بنا رہے ہیں تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ اینٹیں کیسے بناتے ہیں۔ اس کے بعد خود بھی ان کے ساتھ شریک ہو گیا اور اینٹیں بنا کر آمدنی سے اپنا پیٹ بھرتا اور اپنی زندگی گزارتا، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ پاک صاف ہو کر نماز پڑھتا۔ ان مزدوروں نے اپنے سردار کو اطلاع دی کہ ہمارے ہاں ایک آدمی ہے اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے۔ سردار نے 3 مرتبہ اسے بلوایا مگر یہ نہ گیا۔ آخر کار وہ سردار خود چل کر اس کے پاس آیا۔ جب اس خلیفہ نے اسے آتے دیکھا تو وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر اس سردار نے پیچھا کر کے اس بادشاہ کو پکڑ لیا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے مہلت دو، میں تم سے بات کرتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے بارے میں ساری صورتحال بتا دی۔ جب ساری بات بتا چکا تو سردار نے سوچا کہ یہ تو بادشاہ تھا اور صرف اپنے رب کے خوف سے دنیا چھوڑ کر بھاگ آیا ہے، تو اس نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں۔ پھر یہ بھی اس کے ساتھ ہو گیا، یعنی سردار بھی بادشاہ کے ساتھ ہو گیا۔ پھر یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، حتیٰ کہ یہ دونوں مصر میں رمیلہ نامی مقام کے اوپر انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس جگہ پر ہوتا تو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق ان دونوں کی قبروں تک جا پہنچتا۔ تو میرے بھائیوں، کیسا لگا آپ کو یہ واقعہ؟ امید کرتا ہوں اچھا لگا ہوگا۔